پروردگار اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے ہم سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم اور قرآن کریم کے عنوان سے جس بات کا ہم نے کل آغاز کیا تھا اس کا ایک حصہ ہم عرض کر چکے ہیں اور ایک حصہ باقی ہے۔ آج ہم اس مضمون کو انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے۔ ربط قائم کرنے کے لیے گزشتہ جو بات ہوئی تھی وہ آپ کے گوش گزار کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ 5 نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ نماز عبادت ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کی آرزو پیدا ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے حضور مانگتے ہیں، یہ دعا وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں میں مانگی تھی۔ یہ وہی دعا ہے جو صحابہ نے مانگی ہے، یہ وہی دعا ہے جو اولیاء نے مانگی ہے۔ اس دعا کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی ہر رکعت میں اس دعا کو مانگنا ضروری ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعا کو مانگا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے کیا مانگا تھا؟ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس دعا سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلوب اور مقصود اپنی بعثت کے مقصد کو حاصل کرنا تھا، کہ پروردگار جس مقصد کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس مقصد تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، تو میرے پروردگار مجھے اس مقصد تک پہنچا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے لے کے خطبہ حجۃ الوداع تک کی جو جد و جہد اور کوشش ہے، اسی جد و جہد اور کوشش پر چلنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اور آپ کو سکھانے والا پروردگار ہے۔ امت جو دعا مانگ رہی ہے یہ حضور سے سیکھ کر مانگ رہی ہے، اور رسول پاک جو دعا مانگ رہے ہیں یہ اللہ کے سکھانے سے مانگ رہے ہیں۔ یہ فرق ذہن میں رہے، اور یہ معمولی فرق نہیں، یعنی ہمارا اہدنا الصراط المستقیم کہنا
ہمارے اللہ اور ہمارے درمیان جو واسطہ ہے اس دعا کے لیے وہ رسول پاک کی ذات ہے، اور اللہ کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو مقصود تھا اس کے لیے جو دعا سکھائی اس میں حضور اور اللہ کے درمیان واسطہ کوئی نہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کریں، یعنی ایک فرق تو بہت بڑا ہو گیا نا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہم کو صراط مستقیم کی۔ وہ صراط مستقیم وہی مقصد ہے جس مقصد تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچنا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اس کو قرآن مجید نے ایک چیلنج کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ سورہ التوبہ میں بھی یہ آیت ہے اور سورہ الصف میں بھی یہ آیت موجود ہے۔ آپ کے سامنے جو نوٹس ہیں اس میں دوسری ہیڈنگز کے نیچے آپ دیکھیں یہ چیلنج کیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ یہ مقصد ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ دین حق کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ یہ مقصد ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک مقام پر وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند کریں، اگرچہ کافر ناپسند کریں، یعنی مشرک چاہیں کہ یہ دین غالب نہیں آنا چاہیے، جیسا کہ مشرک چاہ بھی رہے، اب بھی حالات یہی ہیں۔ کافروں کی تمنا یہ ہے کہ دین اسلام کا کبھی غلبہ نہ ہو، اس کے لیے وہ ہر دور میں کوشش کرتے رہے، اب بھی کر رہے ہیں، لیکن پروردگار اس کو کوئی ڈھیلے سے انداز میں یا ایک جھول کے انداز میں یا کوئی کمزوری کے انداز میں اس کو بیان نہیں فرما رہا، بلکہ وہ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ دین حق کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دے۔ گویا کہ یہ پروردگار کا ارادہ ہے اور چیلنج ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے رسول کے ذریعے دیے ہوئے دین کو کبھی مغلوب کیا جا سکے گا۔ اگرچہ کافر اور مشرک ناپسندی کریں، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو اس وقت ذہنوں میں تھوڑی سی الجھن پیدا ہوتی ہے اپنے دور کے حالات دیکھ کر۔ جب اپنے دور کے حالات دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہاں ہے جی دین حق؟ دن دنا رہے ہیں اس وقت کافر مشرک، دن دنا رہے ہیں، دین حق جو ہے اس کا غلبہ کہاں ہے؟ وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہاں اس وقت چیلنج نظر آتا ہے کہ جیسے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو میرا ارادہ ہے، یہ تو دین میں نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں نے اس کو غالب رکھنا ہے۔ یہ شبہ شیطانی وسوسہ اندازی ہے اور اس کو سمجھیں، یاد رکھیں میری بات، اور یہ میں پہلے بھی عرض کی تھی، اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ 4 چیزوں کو کبھی زوال نہیں ہے۔ نہ اللہ کی ذات کو زوال ہے، نہ رسول پاک کی ذات کو زوال ہے، نہ
قرآن کو زوال ہے نہ دین اسلام کو زوال ہے. ان چار چیزوں کو کبھی بھی زوال نہیں. اب دیکھو اتنی دنیا کے اندر تبدیلی آنے کے باوجود قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی تبدیلی آپ نے دیکھی؟ تو یہ حفاظت الہی میں ہے. دین اسلام اپنی اصل روح کے ساتھ موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی ذات میں حفاظت الہی میں ہیں، ہر وقت حفاظت الہی میں. اور پروردگار کی ذات کو تو زوال ہے ہی نہیں. اس کی تو یہ بکھری ہوئی ساری کائنات ہر وقت اس کے ہونے کا پتہ دیتی ہے. وہ جب چاہتا ہے جس کے ساتھ جس طرح کا معاملہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اس کے سامنے کوئی آگے اڑپھس کرنے والا کوئی نہیں ہے ہی نہیں اس طرح. تو پھر جو حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں یہ کیوں چیز آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زوال کا الزام اپنی ذاتوں پر نہیں لینا چاہتے. یعنی ہم وجہ خود ہم خود ہیں، لیکن ہم اپنے اوپر اس الزام کو لینا نہیں چاہتے. اگر ہم سمجھیں تو کسی قوم کے پاس نہ وہ مشن، نہ وہ سسٹم، نہ وہ نظام، جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہے ہی نہیں. بیت اللہ شریف جتنا بڑا مرکز کسی قوم کے پاس ہے دنیا میں؟ دنیا کے اندر کوئی 1-2 نبی تو نہیں نہ آئے. 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. چند انبیاء اور رسول ہیں جن کے مزارات کا پتہ ہے، لیکن مرجع خلائق جس طرح ساری دنیا کو پتہ ہے اور صحیح تعین کے ساتھ پتہ ہے اور اسی مقام کا پتہ ہے، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے جس کی ساری دنیا کو خبر ہے نا جی، اور مرجع خلائق ہے. تیسری چیز، نماز جیسا سسٹم دنیا کی کسی دوسری قوم کے پاس نہیں. قرآن مجید جیسی کتاب کسی کے پاس نہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ امتیازات ہیں، وہ صرف حضور کی وجہ سے ہیں، ہماری وجہ نہیں ہے. وہ امتیازات ہمارے پٹ جانے کے باوجود اور زوال کا شکار ہو جانے کے باوجود وہ روح جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں پھونکی تھی وہ اب تک اصلی صورت کے اندر باقی ہے. دنیا نے ہمارے آقا کریم کے خلاف غیروں نے کیا نہیں کیا؟ خاکے بنائے، ڈرامے بنائے، فلمیں بنائیں، کارٹون بنائے. کیا یا نہیں کیا؟ اور نت نئی شرارتیں کرتے رہتے ہیں. بتائیں مجھے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی چھوٹے سے چھوٹا جو باعمل نہ ہی ہو، جس نے نماز بھی کبھی نہ پڑھی ہو، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی امتی کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی یا موسیٰ علیہ السلام کی یا کسی نبی کی کوئی بے ادبی اور توہین کی گئی ہے؟ نہیں. یہ امتیاز ہے حضور کی امت کا. وجہ کیا ہے؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے کہ میرے امتی ہوتے ہوئے اگر تم نے کسی ایک نبی کی بھی ادنا سی بھی بے ادبی کی تم میرے امتی ہی نہیں رہو گے. اور یہ امتیاز اب تک باقی ہے. اس لیے ارادہ الہی ہے. ابھی کون سی دنیا ختم ہو گئی ہے؟ پروردگار کے فیصلے کو 2-4 دنوں کے تو نہیں ہوتے، کو مہینوں کے تو نہیں ہوتے. انشاءاللہ العزیز وہ وقت ابھی آنے والا ہے
کہ پروردگار نے اپنے محبوب کے دین کو غالب کرنا ہے۔ قرآن مجید میں 3-4 ایسی آیتیں ہیں جن سے دل دہل جاتا ہے۔ پروردگار نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، مخاطب کیا ہے سب کو، ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہونا چاہتا ہے، پھرنا چاہتا ہے، جائے پھر جائے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ لوگ تو منتیں کر کر کے اپنے طبقے میں لوگوں کو لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ جس نے پھرنا ہے پھر جائے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تم پھر گئے تو جاؤ پھر جاؤ، میں تمہاری جگہ ایسی قوم لے آؤں گا کہ وہ قوم ایسی ہوگی کہ میں ان سے محبت کروں گا، وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایمان والوں پر وہ نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ہمارے دین کا کام نہ کیا تو نہ کرو، ہم کوئی محتاج ہیں تمہارے کام کرنے کے؟ میں ایسے بندے لے کے آؤں گا کہ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ تو گویا دین کے ساتھ جڑے رہنا اور دین کے ساتھ لگنا یہ ہماری ضرورت ہے، پروردگار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو ہے یہ اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو حاصل کرنے کی دعا ہے۔ دیکھ لیں کہ ہم ساری عمر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے مقصد کو نہیں جانتے۔ دعا کی ضرورت پڑتی کب ہے؟ اس وقت پڑتی ہے جب بندہ کسی مقصد کو پانا چاہتا ہے اور اس مقصد کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، اپنے وسائل میں کمی محسوس کرتا ہے، اپنے وسائل میں کمی محسوس کرتا ہے، اپنی طاقت کو کم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، تو اس وقت اس کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو اپنی طاقت کے ساتھ میری کمزوری کو دور کر دے۔ یہ دعا کی ضرورت، یعنی میں کمزور ہوں، میرا مالک کمزور نہیں، میری طاقت کم ہے، میرے پروردگار کی طاقت کم نہیں، میری حیثیت بالکل ایک معمولی انسان کی ہے، لیکن میں جس کا بندہ ہوں وہ معمولی نہیں ہے۔ بس یہ ضرورت ہوتی، دعا کی ضرورت پڑتی ہی اس وقت ہے جب انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے۔ دعا سکھائی ہی اسی لیے ہے پروردگار نے، اور اس نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، جاؤ جو مرضی محنت کر کے تو پہنچو، یہاں یہ بات اس نے نہیں کی، بلکہ اس نے یہ بتایا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، اور اگر تم نہ کر سکو تو میری بارگاہ میں دعا کرو، میری بارگاہ میں دعا کرو۔ جب تم مجھے پکارو گے پھر میں تمہیں دیکھوں گا تمہاری طلب کیسی ہے۔ اگر تمہاری طلب سچی ہوئی، اپنی طلب میں تم صادق ہوئے، تو پھر جس طرح کی تمہاری طلب ہوگی اس کے مطابق میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں گا۔
تو اب اس دعا کو رسول پاک نے بھی مانگا ہے، حضور کے صحابہ نے بھی مانگا ہے، ہم بھی وہی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اس دعا سے کوئی الگ تو نہیں جو حضور نے سکھائی ہے۔ جواب دعا جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، اور یہاں تک میں نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگ رہے ہیں، تو جواب کیا ہے؟ جواب الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا قرآن مجید اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کا جواب ہے۔ اور سسٹم ایسا بنایا ہے کہ پاک صاف ہو کے مصلی پر آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، ہر رکعت میں دعا مانگو، اور دعا کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کرو۔ یہ لازم ہے نا جی؟ تو سارا قرآن جواب دعا ہے۔ اب دورہ قرآن کے جو مضامین ہیں وہ سارے میں نے اس میں سمیٹ دیے ہیں، یعنی جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے وہ سارے کا سارا جواب دعا ہے۔ اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں عمل بھی ہے، اس میں صبر بھی ہے، اس میں شکر بھی ہے، اس کرنا کیا ہے وہ بھی بتا رہا ہے، کرنا کیا کام نہیں کرنے وہ بھی بتا رہا ہے، کون سی چیزیں حلال ہیں وہ بھی بتا رہا ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں وہ بھی بتا رہا ہے، کون سی چیزیں نجائز ہیں وہ بھی بتا رہا ہے۔ ہر چیز سمیٹ کے یہ جواب دعا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ دعا کو جانتے ہیں نہ جواب دعا کو جانتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ذرا سمجھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی، 3 یا 4، سنیں۔ فجر کی نماز میں آپ کھڑے ہوئے، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ولا الضالین پر ختم کر کے آمین، آپ نے ابتدائی آیتیں پڑھی۔ فرض کر لیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں شبہ نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب نماز تو متقین ہی پڑھیں گے نا، کیوں بھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کون مانگے گا؟ متقین ہی، جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہی مانگے گے۔ اب ان کو جواب دعا کی صورت میں قرآن مجید سنایا جا رہا ہے، یا وہ خود پڑھ رہے ہیں یا امام پڑھ رہا ہے۔ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہ پتہ چل گیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے دیا، کوئی مال کی، علم کی، کسی شے کا ذکر نہیں کی، جو بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ 3 باتیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا محبوب آپ کی طرف، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ 4 باتیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اتنی آیتیں آپ ایک رکعت میں پڑھیں اور رکوع کر جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اگر آپ نے یہ 3-4 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں دعا مانگی، اور الف لام میم سے لے کے المفلحون تک دعا کا جواب آیا، بولو دعا کا جواب آیا کہ وہ جو تو نے صراط مستقیم کی ہدایت مانگی تھی وہ یہ ہے جو تو آگے پڑھ رہا ہے، وہ یہ ہے جو تو آگے پڑھ رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں
کہ متقی جب یہ آیتیں پڑھ کے ہٹے گا تو اس کے اندر 4-5 چیزیں قرآن مجید ڈالنا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ولدالین آمین کہنے کے بعد آیتیں پڑھ رہا ہے، ان آیتوں کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان آیتوں میں کہا کیا گیا ہے۔ جواب اب اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں اللہ کی طرف سے آپ کی نماز کے اندر نہیں آنا۔ آپ کون ہیں؟ آپ جب فجر پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، آپ کی نمازوں میں اللہ کی طرف سے جواب نہیں آئے گا، آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ فرق سمجھو اس کو۔ ہاں، ایک ہستی جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں قرآن اترتا تھا۔ جب وہ کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم تو اس دعا کے جواب میں کیا اترتا تھا؟ قرآن اترتا تھا۔ تو جواب تو آ چکا، اب آپ کی اور میری یا کسی حضور کے سوا کسی انسان کی یہ حیثیت ہے ہی نہیں کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم مانگ کے پھر انتظار کرتا پھرے کہ جی کہاں سے ہدایت ملے گی مجھے۔ ہدایت تو آ گئی، اور وہ ہدایت حضور نے چھپا کے نہیں رکھی۔ حضور قرآن مجید کو بتانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملا ہے، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ جو غیب کی باتیں تھیں غیب میں تھیں، پروردگار نے حضور کے قلب پر اتاری۔ اس غیب کو بتانے میں میرا حبیب بخیل نہیں ہے، وہ بخل نہیں کرتے۔ بتائی ہوئی تمہیں، سمجھ آ رہی نا جی؟ اچھا، اب یہ تو میں نے صرف 3-4 آیتیں پڑھی ہیں۔ مومن سمجھ کر نماز پڑھتا ہے، اور یہی میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، یہی میرا مقصود ہے۔ دورہ قرآن مجید سے مقصد بھی یہی ہے کہ بھائی 50 60 70 سال تک نماز پڑھتے رہے، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگ کے کس انتظار میں ہے؟ کہاں سے ہدایت آئے گی آپ کو؟ وہ ہدایت کدھر سے آئے گی؟ کیا آپ کی اپنی کوئی حیثیت ہے، یا آپ کے دور کے کسی عالم کی حیثیت ہے، یا آپ کے دور کے کسی ولی کی حیثیت ہے، یا آپ کے دور کے کسی کتب یا غوث کی حیثیت ہے؟ قرآن تو نہیں کسی پر بھی نازل ہونا، وہ تو ہو چکا۔ بولو، وہ تو ہو چکا۔ اس دور کے کسی انسان پر تو کوئی نئی ہدایت نازل نہیں ہونی، بلکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کوئی پیر ہو، عالم ہو، محقق ہو، مفسر ہو، کوئی بڑے سے بڑا علامہ ہو، وہ اتنا ویلڈ ہے جتنا حضور کے مطابق چل رہا ہے، اور اگر وہ حضور کے رستے سے ہٹا ہوا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ نہ وہ پیر ہے، نہ وہ علامہ ہے، نہ وہ عالم ہے۔ تو ہدایت تو بھائی آ چکی۔ جن لوگوں کو عادت پڑی ہوئی انہوں نے تو کبھی 25-30 سال تک اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں قل ھو اللہ ہی پڑھی ہے، لیکن حیرت یہ ہے کہ اتنی عمر گزرنے کے باوجود قل ھو اللہ کا بھی معنی نہیں آتا۔ تو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے روز 3 آیتیں کر کے مومن قرآن مجید کو اس سمجھ کے ساتھ پڑھنا شروع کرے کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کا جواب ہے، تو میرا یقین ہے کہ وہ چند سالوں میں حافظ بن جاتا ہے، بشرطے کہ وہ اس طرح سے اس کو پڑھے، یاد کرے، اور اس کو سمجھے اور جان کے آگے بڑھے۔ اگر فرض کریں کسی کا حافظہ کمزور ہے، ایک دن وہ آیتیں اس کو نہیں یاد ہوئی، اگلے دن پھر وہی پڑھ لے، 3 دن پڑھ لے، 5 دن پڑھ لے، ہفتہ پڑھ لے۔ جب 8 10 15 20 آیتیں یاد ہو جائیں تو پھر ان کو اپنی روٹین میں نماز کے اندر لے آئے اور آگے پھر نئی آیتیں شروع کر دیں۔ کتنا حصہ تلاوت ہو جاتا ہے بھائی؟ بولو نا جی۔ پروردگار کو آپ کے بہت زیادہ پارے پڑھنے کی تو حاجت ہے ہی نہیں کہ آپ کتنے قرآن ختم کرتے ہیں، اور اس طرح کی پابندی رسول پاک نے اپنی امت پر لگائی بھی نہیں کہ روز قرآن ایک ختم کرو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور یہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ 3 دن میں قرآن ختم کرو، یا 10 دن میں کرو، یا مہینے میں کرو۔ کم از کم اپنی زندگی کی روٹین میں
اس طرح سے قرآن مجید پڑھو، تھوڑا حصہ بے شک پڑھ لو، لیکن آپ کو پتا تو ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور پڑھ کیا رہے ہیں، اور قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ بالکل مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کا دل کرے کہ آپ اللہ سے بات کریں تو نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، اور اس میں اگر یوں آ جائیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگیں تو پھر جو قرآن پڑھیں پھر یوں سمجھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے، وہ آپ کو کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اس نے پھر بتایا سب کچھ۔ بس اس غرض سے جب آپ قرآن مجید نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیں گے، بے شک تھوڑا ہی پڑھیں، خدا کے بندو اگر قرآن مجید آپ کی زندگی میں نہیں آیا اور اس کو آپ نے نہیں سیکھا تو پھر کیا سیکھا ہے آپ نے؟ کون سی شے ہے، کون سی چیز ہے آپ ساری زندگی جس کو سیکھتے رہے؟ آگے غلط فہمی جو پیدا کی جاتی ہے اس ہدایت کے اندر، وہ غلط فہمی یہ ہے، اور یہ ان لوگوں کی پیدا کرتا ہے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بغض ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن پاک کی بڑی ساری آیتیں اکٹھی کر کے لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، حضور ہدایت نہیں دیتے۔ یہ میں نے پیپر آپ کو دے دیا ہے اور اس میں نے لکھا تھا، اور ایک دن پہلے آپ کو مل گیا، میرا خیال ہے پڑھا تو سب نے ہوگا لازمی۔ یہ غلط فہمی اس طرح کی ہے کہ گویا کہ حضور کو اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، حضور نہیں دیتے، جبکہ قرآن پاک کی یہ 3 آیتیں جو میں نے لکھی ہیں اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آیت ہے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 46، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم ہی مانگتے ہیں نا ہم، کیوں بھائی؟ دوسرا، قرآن پاک کے بارے میں قرآن کی اتھارٹی بتائی جا رہی ہے کہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 30۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے اور طریق مستقیم یعنی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ طریق مستقیم اور صراط مستقیم ایک ہی چیز ہے، یہ قرآن کی اتھارٹی ہے۔ اور تیسری چیز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پروردگار فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک محبوب آپ ضرور بالضرور، چونکہ اس میں شبہ ہو سکتا تھا وہاں لام ضرور تاکید کا لائے کہ بے شک حبیب آپ ضرور بالضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اب دیکھو، اللہ، قرآن اور حضور تینوں کی ہدایت ایک ہی چیز ہے، یہ کوئی الگ تھلگ شے نہیں ہے۔ اللہ جو ہدایت دیتا ہے وہ آپ کو نہیں دیتا، وہ حضور کو دیتا ہے۔ حضور جو ہدایت دیتے ہیں وہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں اور باقیوں کو دیتے ہیں۔ کس صورت میں دیتے ہیں؟ قرآن کی صورت میں دیتے ہیں۔ تو ایک ہی چیز ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ لہٰذا اس طرح کا جو تصور ہوتا ہے وہ درست نہیں۔ اب ہدایت کا اصول کیا ہے؟ ہدایت کے حاصل کرنے کا جو اصول ہے قرآن مجید کی نظر میں وہ یہ ہے کہ امت کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ وہ وحی ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایت امت کو دی ہے اس میں آپ خود بیان کرتے ہیں کہ اس میں میرا ایک لفظ اور ایک حرف بھی شامل نہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی وحی کی صورت میں، اور کس شرط پر دی گئی؟
وہ شرط یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل کرنے سے پہلے امی رکھا ہے. بولو کیا رکھا ہے؟ امی. اور امی ہونا یہ حضور کی کمزوری نہیں، یہ حضور کا نقص نہیں، یہ حضور کا عیب نہیں، بلکہ یہی کمال ہے کہ محبوب تو نے کسی سے نہیں پڑھنا، صرف جو پڑھنا ہے مجھ سے پڑھنا ہے. یہ اعزاز ہے اس میں. اور یہ ہدایت قرآن مجید کی صورت میں اس الوہی ہدایت پر مشتمل ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی ہونے کی شرط پر عطا کی گئی ہے. آپ امی ہیں نا. اس پر بھی بعض بدبختوں نے ان پڑھ کا لیول اپنی زبان کا لگا کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملے کیے. اور ہماری زبان میں ان پڑھ کس کو کہتے ہیں؟ جاہل کو. تو انہوں نے امی کا معنی ان پڑھ کر کے حضور پر تھوپ دیا. حالانکہ امیون کا توجہ رکھیں میری طرف، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. امیون کا معنی ہوتا ہے ماں والا. کیا کہا میں نے؟ کہتے ہیں ماں کو. کہتے ہیں عربی میں امن کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو. جس طرح آپ کہتے ہیں نا، مثلا مثال کے طور پر بغداد ایک لفظ ہے، تو بغداد کا جو رہنے والا ہے اس کو کہیں گے بغدادیون، بغدادی. ٹھیک ہے. لاہور کا رہنے والا اس کو کہیں گے لاہوری. سیالکوٹ کا رہنے والا اس کو کہیں گے سیالکوٹی. اس کو یا نسبت کی کہتے ہیں. یہ عربی میں یا کس کی ہے؟ نسبت کی. امن کا مطلب ہوتا ہے ماں، اور جو یا ساتھ لگی یہ نسبت کی. امیون ماں والا. کیا مطلب؟ ماں والے تو سبھی ہیں، تو حضور کو امی کیوں کہا گیا؟ ماں والا. فرمایا حبیب پیارے، تو 40 سال عمر مبارک بسر کرنے کے باوجود اب تک اسی پوزیشن پر کھڑا ہے جس پوزیشن پر پروردگار نے تجھے پیدا کیا تھا. بات کو سمجھے؟ دیکھیں ذرا، سوچیں اس کو. یعنی تیری تختی صاف ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی نازل ہو رہی، پہلی وحی جبریل امین. اس وقت تک حضور کی تختی پر دنیا کے کسی استاد کا نقش نہیں ہے. نہ آپ کسی کے پاس گئے، نہ کسی سے پڑھا، نہ کسی سے سیکھا، نہ کچھ لکھا. تاخ صاف تختی، بالکل صاف تختی. یہ صاف تختی پروردگار نے اپنے ارادے سے رکھی ہے. بولو اپنے. انسان کوشش کر کے بھی 40 سال میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا. اتنی صاف تختی جس تختی کی تصدیق غیروں نے کی کہ سچے ہو، امین ہو. یار کبھی شوق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منفرد اعزاز کو بھی دیکھا کرو. امتی ہو تم. امتی تو بہت شوق رکھتا ہے اپنے آقا کا. امتی ہو تو شوق رکھتا ہے. نہیں سمجھے؟ امتی ہو تو شوق رکھتا ہے. کیوں الجھن پیدا ہو جاتی ہے تمہاری ارد گرد کی چیزیں پڑھ کے؟ کبھی اس لفظ پر بھی غور کیا کرو، اس میں کیا ہے. تو آپ اسی طرح صاف تھے جس طرح پیدا ہوئے. امیون. تم نے ان پڑھ مانا کر کے تھوپ دیا حضور کی ذات پر. وہ تمہاری زبان میں ان پڑھ کوئی فضیلت والا لفظ ہے ہی نہیں. حالانکہ امیون کا معنی ان پڑھ نہیں ہے. میں نے ابھی بتایا آپ کو. صرف یہ کہ ماں والا کیا مطلب؟ کہ جس طرح ماں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس نے کچھ نہیں نہ سیکھا کسی سے، تو بس 40 سال عمر مبارک بسر کرنے کے باوجود
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک ایسے تھا جیسے آج ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اتنی صاف تختی۔ اب اس صاف تختی پر پروردگار نے قرآن مجید نازل فرما کے ارشاد فرمایا، حبیب تو دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں، میں تیرا استاد ہوں تو میرا شاگرد ہے۔ الرحمن علم القرآن، اور پروردگار ایسے نہیں قرآن مجید میں حضور کی صفات بیان کرتا، کسی قابل استاد نے اچھا شاگرد بنایا ہو تو اس کا ذکر کرتا ہے وہ، کیوں بھائی؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے امی ہونے کی شرط پر قرآن دیا گیا ہے، بولو، امی ہونے کی شرط پر قرآن دیا۔ اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، وہ ذرا سمجھنی ہے۔ ہمارا حال پوتا کیا ہے ہمارا؟ ہم نے بہت ساری تختیاں، بہت ساری لکھائیاں، بہت ساری پڑھائیاں، بہت سارے علم پہلے اپنے دل کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، سن رہے بس سن رہے ہیں نا؟ بہت کچھ ہم پہلے پڑھ کے اپنے دل کو اس کے مطابق کر لیتے ہیں، ارد گرد سے بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے ہم نے، اور اگر نہیں پڑھا اب تک تو قرآن ہی نہیں پڑھا۔ تو اب تختی صاف نہیں رہی، شرط آج بھی وہی ہے، بولو شرط آج بھی وہی ہے کہ پہلے سے سیکھ کے قرآن کے سامنے نہ بیٹھو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلے سے سیکھ کے قرآن پاک کے سامنے نہ بیٹھو، بلکہ یوں بیٹھو کہ کچھ نہیں تمہیں آتا تو جو قرآن سکھائے وہ سیکھو۔ جو قرآن مجید سکھائے وہ سیکھو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سارا پہلے سیکھ لیتے ہیں اور پھر اپنے سیکھے ہوئے کے مطابق آیتیں نکالتے ہیں۔ جی، اپنے سیکھے ہوئے کے مطابق آیتیں نکالتے ہیں۔ کسی استاد نے سکھا دیا کوئی علم غیب کا مسئلہ تو وہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کے اس میں سے وہ ڈھونڈنے لگ گیا کہاں کہاں کون کون سی آیتیں ہیں جس میں حضور کے علم غیب کی نفی کی گئی۔ کسی نے پہلے کچھ سیکھ لیا نور بشر کا مسئلہ تو وہ سامنے رکھ کے قرآن مجید نور بشر کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ کسی نے کوئی پہلے مسئلہ سیکھ لیا، کوئی بھی اس نے پہلے سیکھ لیا ہے کہ مردے نہیں سنتے، یہ پہلے سیکھ بیٹھے، سیکھ کے اب وہ قرآن سے وہ آیتیں نکالنا شروع ہو گیا کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ کون کون سی آیتیں ہیں جس میں یہ پتہ کروں کہ مردے نہیں سنتے۔ میں سمجھ آ رہی میری بات کی؟ پہلے سیکھ کے پھر قرآن مجید کو اپنی سیکھے ہوئے کے مطابق تعویلیں کر کے اس کے مطابق ڈالتے ہیں۔ تو کیا سیکھنا ہے آپ نے؟ آپ تو امی ہیں ہی نہیں، بولو نا، آپ تو امی ہے ہی نہیں۔ امی ہونے کا مطلب ان پڑھ ہونا نہیں، بولو، امی ہونے کا مطلب ان پڑھ ہونا، امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صاف تختی لے کے قرآن کے سامنے آؤ، جو یہ سکھائے وہ سیکھو۔ پہلے اتنا کچھ پلندہ دماغوں کے اندر رکھ کے تو پھر قرآن پاک کے سامنے بیٹھ جاؤ اور اپنے مطابق آیتیں نے کہا۔ ایک علامہ صاحب ہیں، وہ ان کو ایک مسئلہ سمجھ آیا، اس کے مطابق اس نے پورے قرآن سے آیتیں نکالنی شروع کر دی۔ دوسرا آیا، اسے کے مطابق نکالنی شروع کر دی، اور جو اس کو سمجھ آیا وہ لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔ اور آگے کگو کو تو یوسف کھو، ہاں جی، نہ پتا نہ کسی کو سمجھ، جو کسی نے سمجھایا وہ دامن میں سمیٹے اور چلے گئے۔ اور اس نے کہا، اور وہ سب کچھ جو کوئی سکھاتا ہے اس کو قرآن سمجھے بیٹھے ہیں، اور قرآن اس سب کچھ کے علاوہ ہے جو کسی نے سکھایا ہوتا ہے۔
میرا ایک ٹاپک آگے ہے کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے. آگے ایک مضمون آگے ایک آ رہا ہے جس میں نے آپ کو بتانا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا کیسے ہے. وہ بہت اہم مضمون ہے, اہم ٹاپک ہے. اب وہ نتیجے نہیں نکل رہے جو قرآن نے نکالے تھے. کیوں جی؟ بولو نا جی. بھائی میں کل سے لے کے اب تک یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید دلوں کا فاتح ہے. بولو, دلوں کا فاتح ہے. یہ ایسی کتاب ہے, قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے دل کانپ جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے انسان رونے لگتا ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے, سجدوں میں گر جاتا ہے, اس کا سر نہیں اٹھتا. یہ سب چیزیں قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری خاصیتیں اس کتاب کی ہیں. لیکن اب نہیں ہو رہے یہ کام. مسلمانوں کی جو موجودہ حالت ہے اس وقت کہ قرآن مجید پاس ہونے کے باوجود, اصلی صورت میں موجود ہونے کے باوجود, اس کی ایک زیر زبر نہ بدلنے کے باوجود, کسی شے کی کوئی تبدیلی نہیں, اس کے باوجود یہ سب کچھ جب ہے تو پھر وہ وجوہات کون سی ہیں جن وجوہات کی وجہ سے وہ نتائج پیدا نہیں ہو رہے جو قرآن مجید کو پڑھنے والے نتائج پیدا کر لیتے تھے. آج وہ نتائج پیدا ہو رہے ہیں؟ بولیے جی. نہیں ہو رہے. ان میں سے میں نے چند وجوہات کا ذکر کیا ہے. پہلی وجہ کہ تلاوت آیات کے صحیح مفہوم سے بے خبری. یہ پہلی وجہ ہے کہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے اس سے بے خبر ہے, وہ ہمیں معلوم نہیں. تلاوت بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کو نہیں کہتے, وہ ہمارے ہاں روایت اور ہے, وہ میں نے کل ذکر کر دیا تھا, میں نے دہرانا نہیں چاہتا. ہم جس طرح سے تلاوت کرتے ہیں وہ اور چیز ہے. تلاوت قرآن کا, تلاوت آیات کا ایک رد عمل ہوتا ہے. جب تلاوت کی جاتی تو رد عمل ہوتا ہے اس کا. جو تلاوت میں کہا گیا اس کا آگے سے رد عمل ہوگا. اب ہمارے جو اس وقت مروجہ طریقے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے, ان سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا. پڑھ بھی رہے ہیں, حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, علامہ بھی ہیں, بہت سارے لوگ دین پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود وہ نتائج پیدا نہیں ہو رہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پہلا ایک سبب ہے. اس پر میرا ایک آگے تفصیلی لیکچر آئے گا کہ تلاوت آیات کا صحیح مفہوم جو ہے وہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. دوسری وجہ کہ غیر قرآن کو ہدایت کے لیے کافی سمجھنا. دوسری وجہ کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ نتائج ہم پیدا کر سکتے ہیں جو قرآن مجید کرتا ہے. یہ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ جس وقت حضور پر قرآن نازل کیا گیا تھا اس وقت دنیا کے جو بڑے بڑے علوم تھے, تہذیبیں تھیں, وہ موجود تھیں. افلاطون, ارسطو, فیثاگورس, یہ سب حضور سے پہلے کے گزر چکے ہیں. ارسطو کا نام سنتے ہیں آپ؟ افلاطون کا سنتے ہیں؟ فیثاگورس کا سنتے ہیں؟ یہ پہلے کے گزر چکے ہیں. اور بڑے بڑے نامور شاعر, بڑے بڑے نامور جو ہیں وہ نثر نگار حضور کے دور مبارک سے پہلے گزر چکے ہیں, جن کا طوطی بولتا تھا. تو پروردگار نے اپنے محبوب پر قرآن مجید نازل کرنا شروع کیا
اس جواب میں اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں کہ حبیب پیارے اس وقت جو کچھ دنیا کے اندر علم کی صورت میں موجود ہے وہ انسان کو کسی صورت میں نہیں بدل سکتا. محبوب ہم آپ کے قلب پر جو قرآن اتار رہے ہیں اس قرآن مجید کو پڑھو اور دلوں کو بدلتے جاؤ. قرآن مجید کے علاوہ آپ کو کوئی کتاب دنیا کی ہدایت نہیں دے سکتی. یہ بات سمجھ لیں میری بات. چاہے آپ لائبریریوں کی لائبریریاں چاٹ جائیں, جو مرضی کریں, اگر آپ کو قرآن پاک کی سمجھ نہیں ہے وہ سب بیکار علوم ہے اور ان کا بہت فائدہ ہوگا کہیں, میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. آپ میٹر جان جائیں گے, کام کیسے کرنا ہے جان جائیں گے, کیمیکلی اس کو جان جائیں گے, چیزیں کیسے بنانی ہے جان جائیں گے, پروڈکٹس کیسے کرنی ہے جان جائیں گے, دنیا کے اندر آپ نے مصنوعات کیسے بنانی ہے جان جائیں گے, کیسے آپ نے پنکھے بنانے ہیں, بہتر عمارت بنانی ہے, بہتر پارک بنانے ہیں, بہتر گاڑیاں بنانی ہیں, بہتر مکان بنانے, یہ جان جائیں گے. ان علموں سے ہدایت نہیں ملے گی. میں انکار نہیں کر رہا ہوں ان علوم کے جو اپنے دائرے ہیں وہ اپنے اپنے دائروں کے اندر کام کر رہے ہیں اور کر نہیں رہے. بولو نا بھائی. ہاں جی. مطلب آج کا انسان جو عمارت بنا رہا ہے یہ کوئی چند صدیاں پہلے کا انسان بنا سکتا تھا؟ یہ ترقی ہو رہی ہے تمدن کی, تہذیب کی نہیں. تہذیب مسلمان کے پاس رسول پاک کی سنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی ترقی نہیں کر سکتے نہ, آپ نے وہی کرنا ہے جو حضور نے سکھایا ہے, پھر آپ کامیاب ہوں گے. تمدن میں آپ کامیاب ہیں, اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں, اچھی سے اچھی پروڈکٹ بنائیں, اچھی سے اچھی عمارتیں بنائیں, اچھی سے اچھی گاڑیاں بنائیں, ہوا میں اڑیں, سمندروں میں تیریں. یہ آپ کا تمدن ہے, کریں. وہ علوم ہے, اس میں ہدایت نہیں ملے گی. ان سے ہدایت قرآن پاک سے ملے گی, غیر قرآن سے ہدایت میسر نہیں آئے گی. بولو بولو, قرآن مجید کے علاوہ ہدایت. اگر قرآن مجید کے علاوہ سنو کسی علم کی وجہ سے ہدایت مل سکتی ہوتی تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے بعد قرآن مجید کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھنے کی اجازت ہوتی. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگ رہے, ہدایت تو مانگ رہے ہیں نا صراط مستقیم کی, پھر اس کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھنے کی اجازت ہوتی کہ ٹھیک ہے بھائی قرآن مجید کے علاوہ یہ علم بھی تم پڑھ سکتے ہو یہاں, اس سے تمہیں ہدایت مل جائے گی. اجازت ہے؟ نہیں. جب نہیں تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے بعد قرآن ہی پڑھنا یہ بتا رہا ہے کہ ہدایت مل ہی قرآن سے سکتی ہے, اور کسی سے ہدایت نہیں ملے گی. ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ میں سنی ہے یہ بات, وہ کہتے ہیں مولانا روم نے مثنوی قرآن ہی لکھ دیا ہے. یہ میں نے جملے لکھے ہیں, اسی لیے لکھے ہیں. بعضوں نے لکھا ہے, کہتے ہیں وارث شاہ نے ہیر کی لکھی ہے, قرآن ہی لکھ چھڑے. یہ سنے ہیں شاہ جی جملے یا نہیں سنے؟ لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وہ اقبال نے کلام کی لکھے, قرآن ہی لکھ چھڑے. بولو یہ گلاں کر دینے لوگ یا نہیں کر دیں؟ کہتے ہیں جی اقبال نے کوئی شاعری تھوڑی کی تھی, انہیں تو قرآن ہی لکھے ہے. اور سنو یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. قرآن مجید تو بابا رسول پاک کا بھی اپنا کوئی لفظ اس میں نہیں ہے. باقیوں کو کہاں قرآن میں لا کے کھڑا کریں؟ قرآن کے سوا اور کچھ بھی قرآن نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں بھائی؟ قرآن مجید کے علاوہ اور کچھ بھی قرآن نہیں. قرآن قرآن ہے بس, اس کے سوا کچھ بھی. اس میں بہت کچھ ہے بخدا کے بندو, سوچو. اب قرآن اور غیر قرآن میں کتنا فرق ہے؟ قرآن اور غیر قرآن میں اتنا ہی فرق ہے
جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہے. بولو. قرآن اور غیر قرآن میں اتنا ہی فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہے. ٹھیک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں کوئی چیز شامل نہیں کی اپنے پاس سے، تو باقی کون ہوتا ہے کوئی اس میں کوئی چیز شامل کرنے والا؟ تیسری چیز جس کی وجہ سے آج وہ نتائج پیدا نہیں ہو رہے، وہ ہے مسلمانوں کا شرک فی النبوت میں مبتلا ہو جانا. شرک فی الالوہیت سب کو نظر آتا ہے، شرک فی النبوت کے اندر اس وقت بہت سارے لوگ مبتلا ہیں کہ کفر اور ایمان شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھو، کفر اور ایمان شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ حضور کی تصدیق کریں گے تو ایمان، حضور کی تکذیب کریں گے تو کفر ہے، پھر آگے تو جس کو حضور منوائیں وہ ایمان ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب جس کو حضور سب سے پہلے آپ نے حضور کو ماننا ہے، یہی ایمان ہے. ہدایت کے میسر آنے کا واحد ذریعہ حضور ہے. بولو. کیا کہا میں نے؟ کہ اللہ کی ہدایت کے میسر آنے کا واحد اور آخری حوالہ حضور ہے. آپ کے بغیر کسی کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، جو اسے مقصود تک پہنچا دے، جس مقصد تک پہنچانا ہوتا ہے. اور اس کا ذریعہ تو حضور نے کہاں سے لیا؟ وہ وہی ہے. تو اب صورتحال کیا ہے کہ ہم نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ حضور کے علاوہ اوروں کے ساتھ بھی وہ چیزیں متعلق کر دی ہیں جو صرف حضور کا خاصہ ہے. اس کو کہتے ہیں شرک فی النبوت، کہ حضور زبان سے نہیں کہتے، زبان سے نہیں کہتے، لیکن عملاً بعض اوقات ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو ان کے ساتھ تعظیم اور عقیدت کی صورت میں وہ کچھ کرتے ہیں جو صرف نبی کے ساتھ کرنا چاہیے، جو صرف نبی کے ساتھ کرنا چاہیے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتوے لگ رہ جاتے ہیں نا. میری بات کو سمجھیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف حضور کا خاصہ ہے اور وہ حضور کی نبوت ہے. دیکھو میری بات سنو، آپ کسی کے مرید ہو سکتے ہیں، امتی نہیں ہو سکتے. پائیں میری بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مرید ہو سکتے ہیں، امتی نہیں ہو سکتے. امتی ہونے کا تعلق صرف حضور سے جڑا ہوا ہے. مرید ہونا اس کے اپنے تقاضے ہیں، وہ الگ ایک چیز ہے. اس میں وہ چونکہ یہ تصوف کی کلاس نہیں ہے، ورنہ اس میں وہ ذکر کروں کہ مرید ہوتا کون ہے. اگر کسی نے جاننا ہو تو وہ حضور سیدی غوث العظم نے مرید کے بارے میں بتایا ہے، جان نکل جائے گی آپ کی کہ مرید ہوتا کون ہے. ہاں جی. اور مراد کون ہوتا ہے. امتی ہونا یہ صرف نبی کا ہوتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں ذرا. ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کی اجازت نہیں نا؟ بولو. لیکن قرآن مجید نے دل کی گڑ گڑ کی پابندی نہیں لگائی. بس ہو سکتا ہے کہ باپ کی بات آپ کو پسند ہے لیکن دل آپ کا رنجیدہ ہے. صرف یہ ہے کہ اوفن ہی نہ کرنی، بولنا نہیں ہے، لیکن دل رنجیدہ ہے. ابا جی نے یہ کیا کر دیا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. امتی وہ ہوتا ہے جس کے دل سے حضور کے بارے میں گڑ گڑ بھی نکل جائے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ گڑ گڑ بھی نکل، خیال ہی نہ کبھی آئے کہ حضور کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے.
کوئی فیصلہ ٹھیک نہیں، کوئی ذات ٹھیک نہیں، کوئی صفت ٹھیک نہیں، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا. آپ کون ہیں؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ آگے سمجھ. شرک فی النبوت میں نہیں مبت، جو حضور کے ساتھ امتی ہونے کا تعلق بہت نازک تعلق ہے. چوتھی بات، ختم نبوت کے صحیح مفہوم کو مسخ کر دینا. صحیح مفہوم ختم نبوت کا یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد امت مسلمہ جو حضور کی امت ہے، جب حضور پر وحی نازل ہو گئی، خاتم الوحی، خاتم النبیین پر خاتم الوحی کے نزول کے بعد اب قیامت تک کے لیے انسانیت نئے نبی اور نئی وحی کی ضرورت سے بے نیاز کر دی گئی ہے کہ اب کوئی نبی بھی نہیں آنا اور کسی پر کوئی وحی بھی نہیں اترنی. بے نیاز کیسے کی گئی؟ وہ قرآن مجید کو درجہ دیا گیا حجتم بعد الرسل کا. کیا درجہ دیا گیا؟ بولو، حجتم بعد الرسل. اور حجتم بعد الرسل پر ان 20 لیکچر میں سے ہمارا ایک لیکچر ہوگا. یہ یوں سمجھیں کہ میں کل اور آج میں آپ کو صرف تمہید بتا رہا ہوں کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اس پر بھی ایک کہ قرآن حجتم بعد الرسل ہے، رسولوں کے آنے کے بعد اب قرآن وہ کام کر رہا ہے جو رسول کرتے تھے. سنو میری بات کو، رسولوں کے آنے کے بعد اب قرآن وہ کام کر رہا ہے جو رسول کرتے تھے. تو جب قرآن وہی کام کر رہا ہے جو رسول کرتے تھے تو پھر نئے رسول کی ضرورت ختم ہو گئی. یہی ختم نبوت ہے. بولو، یہی ختم نبوت. پانچویں چیز، سنت کو کتاب اللہ سے یکسر الگ کر دینا. یہ 5 منٹ میں یہ نقطہ ہے، اس کو سمجھیں چونکہ وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. سمجھیں اس کو. قرآن مجید کو آپ نے ڈکشنریوں سے نہیں سمجھنا. بولو، قرآن پاک کو لغات سے اور ڈکشنریوں سے نہیں سمجھنا کہ کوئی بھی آپ کو لفظ سمجھ نہیں آیا عربی کا، آپ ڈکشنری پکڑیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا معنی لکھا ہوا ہے، وہ معنی سمجھ لیں. اس میں بڑی مار کھائی ہے لوگوں نے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اچھا، آپ اس کی مثال کیسے سمجھیں گے؟ سنیں میری بات. اس کی مثال یہ ہے کہ الصوم ایک لفظ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. آپ ڈکشنری پکڑیں گے، اس میں لکھا ہوگا معنی رکنا، اور بھی 5-7 کئی معنی لکھے ہوں گے. ہاں جی. اب ڈکشنری کے اندر وہ معنی نہیں ہے جو سنت میں سمجھائے گئے. سمجھ آ گئی نا؟ اب وہ کوئی ڈکشنری کے اندر یہ معنی نہیں ہے. وہ حضور کے وہ کام کرنے کے بعد کسی ڈکشنری والے نے وہ معنی لکھ دیا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ معنی پہلے حضور نہیں سمجھایا کہ صوم یہ ہے کہ سحری کے وقت سے لے کے غروب آفتاب تک تم نے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے. یہ تم پر پابندیاں ہیں. یہ عمل کر کے روزے کی صورت میں حضور نے سنت چھوڑ کے قرآن پر عمل کی صورت میں اپنا ایک طریقہ چھوڑ دیا ہے. نماز ہے، 70 معنی ہے ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر نماز کے 70 معنی لکھے ہوئے ہیں. آپ ہنڈیا چولہے پر رکھ کر اس کے اندر کوئی چیز ڈال کے پکانا شروع کر دیں، ہلائیں، اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. تو ایک بندہ آئے، وہ کہے گا جی مجھے پتا ہے، میں ڈکشنری پڑھی ہوئی ہے، تو میں یہ چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھ کے اس میں کوئی چیز ڈال کے اس کو ہلا رہا ہوں، یہی میں نماز پڑھ رہا ہوں. صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی اللہم صلی علی، کوئی دعا مانگ کے وہ کہتا ہے جی نماز پڑھ لی. وہ معنی جو قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو اور نماز قائم کرو، وہ حضور نے کر کے بتایا کہ پہلے وضو کرو، پھر پاک جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، پاک کپڑے ہوں،
اس طرح سے تم جو ہے وہ تکبیر کہو، اس طرح ہاتھ باندھو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح قومہ کرو، اس طرح سجدہ کرو، پھر تشہد میں بیٹھو، یہ کلمات کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دائیں اور بائیں پھر نکلو، یہ نماز ہے. یہ حضور نے بتائی. اب یہ ڈکشنری میں نہیں ہے. یہ غلام احمد پرویز منکرین حدیث جتنے بھی ہیں انہوں نے یہی مار کھائی ہے کہ انہوں نے قرآن کو ڈکشنریوں سے سمجھنا شروع کر دیا. سمجھ آ گئی نا. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کی سنت کہ سرکار نے کس طرح سے اس قرآن مجید کی اس آیت کو بیان کیا ہے وہ سنت ہے. اب قرآن اور سنت دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہے. یہ 5 اسباب میں نے ذکر کیے، کچھ اور بھی ہیں. اب آگے انہی پر بات چلے گی جو میں نے ذکر کیا ہے. چونکہ یہ جس نے ایک سبق چھوڑا، ایک درس چھوڑا، پھر آگے پیچھے والے سبق اس کو سمجھ نہیں آئیں گے. کل کے ساتھ میں نے اس کو لنک کیا. کل ہم آپ کو نئے نوٹس دیں گے، ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور اس پر آیتیں لکھی ہوئی ہیں، فائل بنائیں، اس کے اندر رکھیں، بے ادبی نہ ہو.